خواتین کا خیال رکھیں، نرمی کا معاملہ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19۔ اللہ نے تمہارے درمیان الفت و محبت ڈال دی ہے۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ حدیث میں آیا ہے، عورتوں کے ساتھ خیر کی نصیحت کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں امانت ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ خوش نصیب گھر وہ ہے جو الفت سے بھرا ہو، تقوی، رضامندی اور محبت کی اساس پر قائم ہو۔ اللہ نے فرمایا، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کو اللہ کے تقوی اور رضامندی پر اٹھایا ہے بہتر ہے یا وہ آدمی جس نے اپنی بنیاد ٹوٹتے بکھرتے کنارے پر کھڑی کی، وہ عمارت جہنم کی آگ میں گر گئی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 109۔ مسکراہٹ سے آغاز کیا جائے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بیوی شوہر کا استقبال مسکراہٹ سے کرے اور شوہر بیوی کے لیے مسکرائے۔ مسکراہٹ اس اتحاد اور مصالحت کا اعلان ہے۔ فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے تھے، ابتدا سلام سے کی جائے۔ اللہ نے فرمایا، پس اپنے آپ کو سلام کرو۔ اللہ کی جانب سے مبارک سلام۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 61۔ ایک دوسرے کو سلام کرے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اسے اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86۔ اسی میں سے یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کی جائے، اے اللہ ہم تجھ سے اچھا داخلہ اور اچھی واپسی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلیں گے اور اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ گھر کی خوشگواری اس سے بھی ہوتی ہے کہ فریقین نرمی سے بات کریں اور کہو، اے میرے بندو بھلی بات کہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بقول شاعر، اس کا کلام تو جادو ہے، اگر وہ پرہیزگار مسلمان تک کو قتل نہ کر ڈالتا تو جائز جادو ہوتا۔ اگر دیر تک گفتگو کرے تو اکتاہٹ میں نہ ڈالے، اگر مختصر کر دے تو مخاطب آرزو کرے کہ کاش گفتگو مختصر نہ ہوتی۔ کاش کہ مرد اور عورت دونوں ہی ایسی باتوں سے بچیں جو دل شکنی کرنے اور جذبات بھڑکانے کا کام کرتی ہیں۔ کاش کہ وہ دونوں ہی ہر ایک کے خوشگوار پہلو پر نظر رکھیں اور کمزور انسانی پہلو سے صرف نظر کر لیں۔ مرد اگر بیوی کے محاسن شمار کرے اور اس کی کمی سے صرف نظر کر لے تو وہ مطمئن اور خوش رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے، کوئی ایمان والا مرد مومنہ سے نفرت نہ کرے کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری اچھی لگے گی۔ بقول شاعر، ایسا کون ہے جس نے کبھی غلطی نہ کی ہو اور جس کے پاس بس نیکی ہی نیکی ہو؟ کون ہے جس کے فضائل کی تلوار کبھی کند نہ پڑے، محاسن کا گھوڑا لڑکھڑائے نہیں؟ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کسی پر اچھائی نہ جتاتا۔ گھریلو مسائل اکثر چھوٹی اور حقیر باتوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے دسیوں ایسے چھوٹے مسئلے دیکھے جو جدائی پر منتج ہوئے اور بہت چھوٹی باتوں سے ان کی شروعات ہوئی تھیں۔ مثلاً یہ سبب تھا کہ گھر کی صفائی نہ ہوئی تھی، کھانا وقت پر نہیں لگایا گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ عورت چاہتی تھی کہ گھر میں زیادہ مہمان نہ آیا کریں۔ اس طرح کے مسائل کی لمبی فہرست ہے جنہوں نے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حد میں رہیں، حقائق سے واقفیت پیدا کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، وہم و خیال اور اس معیار کے پیچھے نہ پڑیں جو دنیا کے اولو العزم افراد کو ہی نصیب ہوتا ہے۔
ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، حدت بھی پیدا ہوتی ہے، ہم کمزور ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہمیں ازدواجی امور کو بہتر طور پر چلانے والے اسباب ڈھونڈنے چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اور مزاج کو نمونہ بنائیں۔ ان کی بیوی ام عبداللہ کا انتقال ہوا تو فرمایا، ہم 40 سال ساتھ رہے لیکن میرا اس سے کبھی اختلاف نہ ہوا۔ جب بیوی ناراض ہو تو شوہر کو چپ ہو جانا چاہیے، اس طرح جب شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے یہاں تک کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جذبات اعتدال پر آ جائیں اور دل کا اضطراب ختم ہو جائے۔ ابن الجوزی نے صید الخاطر میں لکھا ہے، جب دیکھو کہ ساتھی ناراض ہے اور غصے میں بولتا جا رہا ہے تو اس کو بے پرواہی سے ٹال دو اور اس پر اس کا مواخذہ نہ کرو، کیونکہ اس وقت نشے کی سی حالت میں ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کیا بک رہا ہے۔ اس پر شیطان غالب ہے، طبیعت میں ہیجان ہے، عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے کچھ دیر تک صبر کرو، اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ اگر آپ نے اس کی بات پکڑ لی اور اس کے مطابق جواب دینا شروع کر دیا تو آپ کی مثال ایسی ہوگی کہ عقل مند مجنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، یا جیسے ٹھیک ٹھاک آدمی بے ہوش کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس میں آپ کی ہی غلطی ہوگی، آپ تو اسے قابل رحم سمجھیں اور اس سے لطف لیں کہ تنک مزاجی نے اسے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ جب وہ متنبہ ہوگا اسے ندامت ہوگی اور آپ کے صبر کر لینے کا اعتراف کرے گا۔ کم سے کم اتنا کریں کہ اسے بالکل چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اعتدال میں آئے۔ جب باپ ناراض ہو تو بیٹے کو، شوہر ناراض ہو تو بیوی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ جلد ہی اسے ندامت ہوگی۔ لیکن اگر غصے کی حالت میں اس کا مقابلہ کیا گیا تو اس کی حدت بڑھ جائے گی اور غصہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کی عداوت نہ جائے گی۔ زیادہ لوگ اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ آدمی غصے میں جو بکتا ہے وہ اس کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن تقاضائے حکمت کو سمجھدار ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جذبہ انتقام غصہ کرنے والوں کے لیے زہر ہے۔ کتاب المصلوبون فی التاریخ میں بعض ان جابروں کے قصے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو شدید ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا کر مارا، پھر ان کو قتل کر کے بھی چین نہ ملا تو ان مردوں کو سولی دی۔ ظاہر بات ہے کہ مردہ کو سولی سے نہ تکلیف ہوتی نہ کوئی احساس، کیونکہ روح جسم کے ساتھ پہلے ہی چھوڑ چکی ہے، لیکن زندہ قاتل کو انہیں زیادہ سے زیادہ ایذا پہنچا کر سکون ملتا ہے۔ ایسے اذیت پسندوں کے دل کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، ان کا انتقام کا شعلہ نہیں بجھتا، حتیٰ کہ وہ دشمنوں سے پہلے خود انہی کو اندر سے جلاتا رہتا ہے۔ کیا یہ تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ بنو امیہ کے سقوط کے بعد بنو عباس کے بعد خلفاء نے انتقام کی آگ یوں ٹھنڈی کی کہ پہلے مرے ہوئے مردوں اور ان کے ہڈیوں کو نکال کر سولی پر لٹکایا، پھر انہیں زندہ جلا دیا۔ یہ اسی اندھے جذبہ انتقام کا شاخسانہ تھا جو خود منتقم کی ذات کے لیے بھی سوہانے روح ہوتا ہے۔ اس کے اعصاب، اس کی راحت اور سکون و اطمینان سب کو غارت کر ڈالتا ہے۔ شاعر کے بقول، جاہل کو دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا وہ خود اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو غیظ و غضب میں اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ کہو اپنے غصے سے مر جاؤ۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 119۔ وقفہ۔ کسی بندے پر ظلم و زیادتی ہو، دشمن مسلط ہو جائیں تو اسے سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خلوص دل سے توبہ اور استغفار ہے۔ اس کی سعادت کی علامت یہ ہے، اپنے نفس اور گناہوں اور عیوب کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرے، اور جو آفت نازل ہوئی اس پر سوچ بچار کے لیے وقت ہی نہ چھوڑے بلکہ توبہ اور اصلاح نفس میں لگ جائے۔ باقی چیزیں اللہ تعالی سنبھال لے گا۔
وہ مدد و نصرت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ اگر ایسا کر لے تو اس کی سعادت کے کیا کہنے، اور اس کی مصیبت بھی کیا ہی برکت والی ہوگی۔ کیا اچھا اثر اس پر پڑے گا۔ لیکن توفیق و ہدایت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور ہر کسی کو اس کی توفیق ملتی بھی نہیں، نہ اس کی معرفت ہوتی ہے، نہ ارادہ اور نہ قدرت، اور ساری قوت و طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ شاعر نے کہا، پاک ہے وہ جو ہمیشہ عفو سے کام لیتا ہے، اور ہم ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بندہ جب بھی غلطی کرتا ہے وہ درگزر کرتا ہے، جو خطا کار ہے اسے بھی دیتا ہے، اور اس کا جلال اسے گناہگاروں کو بھی دینے سے نہیں روکتا۔